اگر ایک شخص اس بغیرہ کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسپرچول پرسن بن جاتا ہے. یہ روحانیت سکھاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. شریمد بھگوت گیتا کا موضوع اور سبجیکٹ کیا ہے؟ یہاں ہم صرف اس پہ بات کریں گے کہ اس کتاب کے اندر بنیادی اس کی ٹیچنگز کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں. جس طرح ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح اس کتاب کے بھی سبجیکٹ اور موضوع ہے. دیکھیں، شریمد بھگوت گیتا کے اندر 18 ادھیائے ہیں. ادھیائے کا مطلب باب، چیپٹرز ہیں، اور ہر چیپٹر کے اندر کچھ شلوک، ورسز ہیں. جیسے پہلا چیپٹر ہے، اس کے 46 شلوک ہیں. اس کے پہلے چیپٹر میں کیا ہے، دوسرے چیپٹر کا کیا موضوع ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے کل 18 ابواب ہیں. تو ایک بڑی تفصیل ہو جائے گی. یہاں پر ہم پورے شریمد بھگوت گیتا کا جو سبجیکٹ، جو اس کا خلاصہ ہے، اس کا جو سار ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں. اس کا جو میری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ جب ارجن نے شری کرشن سے پوچھا کہ میں کیوں لڑوں، شری کرشن نے کہا کہ آپ نے کوروں کے خلاف جنگ کرنی ہے کرکشیتر کے میدان کے اندر. تو ارجن نے کہا کہ اپنا جو ہتھیار رکھنے کے بعد کہا میں نہیں لڑوں. کرشن نے کہا کہ لڑو. تو ارجن نے پوچھا کہ میں کیوں لڑوں. تب ان سے کہا گیا کہ بتایا گیا کہ آپ نے اس وجہ سے لڑنا ہے کہ یہ تمہارے اپنے رشتہ دار نہیں ہے جنہیں تم اپنا سمجھ رہے ہو. اپنا کون ہوتا ہے وہ بتایا گیا. اس کے پیچھے ایک فلسفہ سمجھایا گیا کہ انسان خدا کے حکم سے دور کیوں ہوتا ہے، خدا کے حکم کو کبھی کبھار کیوں نہیں مانتا. تو وجہ یہ بتائی گئی کہ انسان اپنی بھوتک اچھاؤں یا مادی بندھنوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. مادی جو رشتے ہوتے ہیں جن کے لیے دنیا کے اندر انسان محنت کرتا ہے، کماتا ہے، روزی کماتا ہے، صبح سے شام تک ان کے لیے محنت کرتا ہے. انہی کے لیے آپ دیکھیں دنیا کے اندر کے ایک بندہ محنت کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اپنوں کے لیے، پیٹ پوجا کے لیے. تو بتایا گیا کہ انسان کا تعلق اپنوں کے ساتھ اتنا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خدا کا حکم اس کو بھی وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھایا گیا کہ آپ نے ایک اچھا انسان وہ ہوگا کہ جو اس کے سامنے اگر خدا کا حکم ہو اور دوسری طرف اس کے اپنے رشتہ دار ہوں، سگے ہوں، بھائی ہوں، چچا زاد ہوں، استاد ہی کیوں نہ آ جائے کہ جس نے اسے ساری زندگی تعلیم دی، تب بھی اس نے خدا کے حکم کو سامنے رکھنا ہے اور خدا کی رضا کو ہی ہر جگہ پہ اپنے آپ کو پانا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے تاکہ اس انسان کو مکتی مل سکے. مکتی کیا ہوتی ہے؟ نجات. ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے نجات. ایک انسان کو اس وقت تک نجات نہیں مل سکتی کہ جب تک کہ وہ اپنے پورے وجود کو، مادی وجود کو بھی اور اپنی روحانی وجود کو، وہ خدا کے حوالے نہ کر دے. یہ اس کا پہلا پیغام ہے. دوسرا جو اس کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک انسان کا بدن ہے اور دوسرا انسان کی روح ہے. انسان کی جو روح ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں. جس طرح ہمارے بدن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم جو ہے وہ ہمارا بدن وہ تھکتا ہے، ہمارے بدن کے کچھ لوازمات ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، کرودھ آتا ہے. اسی طرح ایک روح کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. روح بھی کچھ چیز چاہتی ہے. ہمارا جسم جب بھوکا پیاسا ہو جاتا ہے ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں. تو جب ہماری جو روح جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے تو اس کو بھی طاقتور بنایا جاتا ہے. تو جس طرح ہمارا جسم ہے اسی طرح ہماری ایک روح ہے. ہمیں اپنی روح سے غافل نہیں ہونا. اس روح کی خوراک کیا ہے؟ اس روح کی خوراک جو ہے وہ بھگوان کی یا خدا کے ساتھ ایک ہو جانا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے. اور جب اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا تب اس دنیا کے اندر جو بھی کام کر رہا ہوگا اس کام کے اندر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کام میرے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ کام خدا کے، بھگوان کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس بھگوت گیتا کے اندر اگر ایک شخص اس بھگوت گیتا کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسپرچول پرسن بن جاتا ہے. یہ روحانیت سکھاتی ہے. اس کے اندر تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کر لیں تو آپ نے بدلے کی توقع نہیں رکھنی ہے. شری کرشن جی ارجن سے کہتے ہیں کرم کے پھل کی اچھا کیے بغیر کرم کرتے جا، کرم کرتے جا. تم نے اس کی اچھا اور خواہش نہیں کرنی ہے. تو ایک ہندو جب یہ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ اتنا نان وائلنس ہو جاتا ہے کہ وہ تو جو جیو ہوتے ہیں انسان کے علاوہ ان کے ساتھ بھی وائلنس نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ بھی تشدد نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے اندر بھی بھگوان ہے، اس کے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر ہے. وہ سب انسانوں کو ایک سمجھ رہا ہوتا ہے. جو اس کے اپنے نہیں ہوتے انہیں بھی ایک سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر تشدد کی ساری چیزیں نکل جاتی ہیں. تو یہ نان وائلنس سکھاتی ہے اس کتاب کے اندر. اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ آپ نے اچھے اور برے اعمال وہ کون سے ہیں، اچھے اعمال یہ ہیں، برے اعمال یہ ہیں،
وہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ یونیورسل ویلیوز کو اپنائے، اچھی چیزوں کو اپنائے اور بری چیزوں سے دور ہو۔ تو بنیادی طور پر اس کے جو سبجیکٹ ہے، یوں سمجھے کہ ہر ادھیائے کا الگ الگ ہے، کسی کے اندر علم کا بتایا جا رہا ہے، کسی کے اندر یوگا کی مشق بتائی جا رہی ہے، کسی ادھیائے کے اندر وہ یہ ابیاس کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کسی میں یگ کا بتایا گیا ہے، قربانی کا، کہ آپ اپنے نفس کی اور خواہشات کی قربانی کس طرح سے دے سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر شریمد بھگوت گیتا کے اندر تفصیل سے شری کرشن جی نے کروکشیتر کے میدان کے اندر ارجن چھتری کو یہ بتایا کہ آپ نے یہ چیزیں ہیں اور یہ کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ شریمد بھگوت گیتا کا میسج